کا خیر خیریت پوچھ سکیں, اللہ کی عبادت کر سکیں, بیٹھ سکیں جی. اس کے بعد نماز عید ہے. اب نماز عید میں یہ ہے کہ آپ پورے علاقے کی جو مساجد ہیں اس کو چھوڑ دیں اور آپ کھلے میدان میں نکلیں, اور کھلے میدان میں نکل کر آپ وہاں نماز پڑھیں. اور نماز کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ نماز وہ پڑھائے گا جو خلیفہ, امیر المومنین یا حاکم وقت کا نمائندہ ہوگا. وہ وہاں آئے گا اور آ کر لوگوں سے ملاقات کرے گا, لوگوں کے مسائل سنے گا, لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا. اور لوگ جو دور رہنے والے ہیں وہ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ عیدین کے موقع پر ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ جو زندگی مکہ میں تھی وہاں جمعہ نہیں تھا. جب حضور مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کو میثاق مدینہ کے ذریعے سے مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کا آغاز فرمایا تھا. اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے شرط ہے کہ شہر ہو. اچھا علامہ صاحب, آپ کی گفتگو ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ مجھے دل نہیں چاہتا کہ میں انٹرپٹ کروں, مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں بھی کور ہو جائیں. ایک تو سوال آپ سے یہ بھی کیا گیا کہ بہن کی کافی ایج ہو چکی ہے, حج کس طرح کریں, وہ یہ تھوڑا سا بتا دیجئے. اور ساتھ میں یہ بھی سوال تھا کہ جی لڑائیاں اب بہت ہونے لگی ہیں, اس کا سبب کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حج لیکن کیونکہ 1 منٹ میں آپ نے کور کرنا ہے. حج جو ہے اگر وہ سفر چل کر نہیں کر سکتی تو بیٹھ کر کر لیں. اگر بیٹھ کر بھی وہ سفر نہیں کر سکتی حج کا تو پھر ان کی طرف سے کوئی جائے اور حج کر لے. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ اگر ان کی بہن پر حج فرض ہو. اچھا, حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ استطاعت, بالکل مالی طور پر وہ اتنی مضبوط ہوں کہ ان پر حج فرض ہو. کیونکہ قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ حج اس پر فرض ہے کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو. یہ حج فرض کی بات ہے کہ انہیں چل کے جانا چاہیے, نہیں تو سواری پر چلے جائیں. اگر سواری پر جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتی تو پھر وہ اپنی طرف سے کسی کو حج پر بھیج دیں. وہ بھی اس صورت میں اگر ان کے پاس پیسے اتنے ہیں یا وہ سب تمام چیزیں. ایک حج فرض ہوتا ہے, سنت ہوتا ہے, نفل ہوتا ہے, وہ نہیں. حج فرض میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی دوسرا جا کے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لڑائی کے بارے میں بھی چند الفاظ میں کہہ دیجئے. لڑائی کی میں یہ وجہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خواہشات کے پیچھے چل پڑیں اور ضروریات سے ہم نے نظر ہٹا لی ہے. ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں, نیچے والے کو نہیں دیکھتے. بالکل, جب ہم اپنی خواہشات کو اپنے ذہن میں پختہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جب نکلتے ہیں تو جائز اور ناجائز ہر راستہ پہ ہم اختیار کرتے ہیں, جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں خواہشات سے نظر ہٹا کر اپنی ضروریات پر آنا چاہیے. بہت شکریہ علامہ شفاعت رسول صاحب, آپ کا 1 گھنٹے واقعی بہت بہت انفارمیشن آپ سے ملی. آپ اپنا پروگرام جاری و ساری رکھیے تاکہ لوگ جس طرح سے دلچسپی سے انہوں نے کال کیا اور وہ آپ کو سنتے ہیں, وہ اس کا اندازہ ہمیں اور زیادہ آج ہو گیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ نے کہیں نہیں جانا, ایک بریک ہم لے رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ خرم مشیر ہوں گے کیونکہ آج ان کا ڈے ہوتا ہے اور اس 1 گھنٹے میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے علامہ صاحب کو دعوت دی تھی. خرم مشیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن اس بریک کے بعد.